الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کاف اپنے اختتامی مراحل کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس کے دیکھیں جو کرکس ہے وہ کرکس قرآن پاک کا کیا ہے؟ توحید، رسالت اور راہ۔ یہ درمیان میں تین واقعات جو بیان کیے گئے، وہ واقعات تو ان مشرکین مکہ کی فرمائش کے اوپر، ان کے استفسار کے اوپر کہ یہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو پرکھنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ بیان پوچھے تھے، وہ درمیان میں بتا دیے گئے۔ تو جہاں سے سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا تھا، اسی ٹاپک کی طرف جو ہے سورہ مبارکہ کا رخ جو ہے وہ دوبارہ موڑا جا رہا ہے۔ وہی پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ جہنم جو ہے وہ تیار کی ہے اور جہنم ان کے سامنے جو ہے وہ حاضر کر، اور پھر ان لوگوں کے لیے جو ہے بتایا گیا کہ وہ لوگ جو جہنمی ہیں، اللہ زینہ، کون سے لوگ تھے؟ اللہ زینہ کانت آئینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ تھے جن کی آنکھیں ڈھکی ہوئی تھیں ہمارے ذکر سے، پردہ حائل تھا ان کی آنکھوں کے سامنے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور نہ وہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے۔ وہ بس جانوروں کی طرح جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے، نہ وہ اپنی آنکھوں سے، دل کی آنکھ سے حق کو دیکھتے تھے، نہ جو ہے وہ حق کی بات جو ہے وہ سننا گوارا کرتے تھے، وہ سن سکتے ہی نہیں تھے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ اب دیکھیں یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ آیت مبارکہ جو ہے نا وہ بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ کرکس، نٹ شل ہے۔ افحسب الذین، کیا الف استفہامیہ کے طور پہ استعمال ہوا؟ فعل ادا کر دیجئے، حسبہ، حساب لگانا، گمان کرنا، خیال کرنا۔ کیا پس وہ خیال کرتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا، ان یتخذوا لفظ کیا ہے؟ اتخذا، اتخذا کس سے ہے؟ بنا لینا، پکڑ لینا، یا علامات مضارع لگ گیا یہاں پہ، واو الف جمع کے لیے، ان یتخذوا، یہ کہ وہ بنا لیں گے، عبادی، میرے بندوں کو۔ اس پہ غور کیجئے گا، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے علاوہ، اولیاء، کارساز، کیا یہ خیال کرتے ہیں میرے علاوہ میرے بندوں کو یہ بنا لیں گے؟ میرے بندوں کو یہ اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ وہ جو میرے بندے ہیں وہ ان کے حمایتی کیسے بن سکتے ہیں؟ انا، بے شک، آتدنا، تیار کر رکھی ہے ہم نے، جہنم، تیار کیا ہے جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، نزلا، نزلا لفظ انزال ان سے ہے، یہ مہمانی ضیافت کو کہا جاتا ہے۔ مہمان جب گھر پہنچتا ہے تو فوراً سے پہلے جو اس کو پیش کیا جاتا ہے اس کو نزلہ کہتے ہیں۔ ضیافت، مہمانی آتے ہی، کہ جیسے ہی نازل ہوا سب سے پہلے جو اس کو پیش کیا گیا اس کو مہمانداری ضیافت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بے شک کافروں کے لیے ہم نے مہمانداری تیار کر رکھی ہے جہنم کی شکل میں۔ کل، کہہ دیجئے، حل، حل حرف استفہام ہے، کیا؟ ننبئکم، ننبئکم، ہم خبر دیں تمہیں۔ نبا کیا ہوتا ہے؟ خبر دینا، نون علامات مضارع، کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ کل، کہہ دیجئے، حل ننبئکم، کیا ہم تمہیں خبر دیں، بالاخسرین اعمالا، گھاٹے والے اعمال کی، ہم تمہیں بتائیں گھاٹے والے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ، ضل، ضل کا معنی گمراہ ہو جانا، راہ کھو دینا، ضائع ہو جانا۔ سعیہم، لفظ کیا ہے؟ سعی، سعی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھاگ دوڑ، کوشش، ہم صحیح کرتے ہیں وہاں پہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں جا کے۔ وہ لوگ، ضائع ہوگی جن کی کوشش، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی جو بھاگ دوڑ کی وہ ہر چیز ضائع ہوگی۔ وہم، اور وہ، یحسبون، وہ خیال کرتے ہیں، وہ حساب لگاتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، یحسنون صنعا، لفظ کیا ہے؟ حسنا، معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یا علامات مضارع، واو نون جمع، سونا کا معنی ہوتا ہے اعمال، کام۔ ان لوگوں کی ساری دنیا کی دوڑ دھوپ ضائع ہوگی اور ان کا خیال تھا اسی بڑے چنگے کام کر کے آئے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں، اپنے گریبانوں میں ہم دیکھیں ہم کیا کیا کچھ کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اسی کے بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کفروا بآیات ربہم، یہاں پہ کفار کا ذکر نہیں ہو رہا،
یہاں پہ انکار کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے. اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا بآیات ربہم، اپنے پروردگار کی آیتوں سے، نشانیوں سے. وَلِقَائِهِ، لقاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملاقات. اور انکار کیا اس کی ملاقات سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کی ملاقات سے بھی. فَحَبِطَتْ، حبطہ کیا ہونا ہے؟ ضائع ہو جانا، تباہ و برباد ہو جانا. پس تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اعمالہم، اعمال ان کے. فلا، پس نہیں. نقیمو، اقامت ان سے، ہم قائم کریں گے. لہم، ان کے لیے. یوم القیامت، روز قیامت. وزنا، ان کے لیے کوئی ترازو نہیں ہوگی پھر. آؤٹ آف کویسچن ہوگا ان کے لیے حساب لگانا، ان کا حساب لینا بھی. ترازو تو تب قائم کی جاتی ہے جب دوسرے پلڑے میں کچھ ہو. جب دوسرے پلڑے میں کچھ ہوگا ہی نہیں تو پھر ترازو کس لیے قائم کی جائے گی؟ جس طرح بے حساب مسلمانوں کو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے 70,000 مسلمان، اسی طرح بہت سارے کافر بے حساب جہنم میں بھی جائیں گے. اور یہ انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اپنے رب پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، بس ان کے اعمال تباہ ہو گئے. بس ان کے لیے روز قیامت کوئی ترازو نہیں قائم کیا جائے گا. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ بدلہ ہے ان کا جہنم. بما کفروا، بس سبب اس کے انکار کیا انہوں نے. واتخذوا، اور پکڑا. آیاتی، میری نشانیوں کو. ورسلی، اور میرے رسول کو. ہزوا، کھیل تماشا، ہنسی بنا رکھا تھا انہوں نے جو ہے وہ کھیل بنا رکھا تھا میری آیتوں کو، میرے قرآن کو اور میرے رسول کو. یہ بدلہ ہے اب ان کا. دوبارہ دیکھیے، الذین، وہ لوگ. کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، پردہ پڑا ہوا ہے. غطاء کہتے ہیں اس پردے کو جو ٹوٹل بلائنڈ ہو. غشاوہ ہوتا ہے جس میں سے کچھ نہ کچھ پھر نظر آتا ہے، لیکن غطاء کہتے ہیں ٹوٹل بلائنڈ، کچھ نظر نہیں آنا. وہ لوگ جن کی آنکھوں کے اوپر میرے ذکر سے پردہ پڑا ہوا تھا. وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمَاعًا، اور وہ نہیں سن سکتے تھے ہماری آواز بھی. دیکھیں، جو بہرا ہوگا وہ کیا سنے گا؟ جو سننا نہیں چاہتا وہ کیا سنے گا؟ جو دیکھنا ہی نہیں چاہتا وہ کیا دیکھے گا؟ وہ کہتے ہیں جس کو بیٹھا نہیں دیکھا اس کو کھڑا بھی کیسے نظر آئے گا؟ تو جو چیز سننا ہی نہیں چاہتے، حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، ہمیں آخرت بھول گئی ہے. اسی کے بارے میں بار بار بتایا گیا ہے. اور پھر کہا گیا حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. یہاں پہ لفظ عباد ہی آیا ہے. کافر تو بتوں کو پوجتے تھے، بندوں کو کون پوجتا ہے؟ بندوں کو کون پوجتا ہے؟ ہم دیکھیں خود ہم اپنے آپ کو ہیں، انبیاء کو پوجتے ہیں. مسیح علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اللہ میں سے ایک بناتے ہیں. عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں. اللہ کے صالحین، اللہ کے نیک لوگوں کو، اللہ کے اولیاء کو پوجتے ہیں. کون پوجتا ہے؟ کافروں کی باتیں نہیں ہو رہی یہاں پہ. جب عبادی کہا تو عبادی میرے بندوں کو. کیا تم خیال کرتے ہو میرے بندوں کو تم جو ہے وہ اپنا پر حمایتی بنا لو گے؟ وہ میرے بندے جنہوں نے میرے نافرمانی کبھی سوچی نہیں، کی نہیں، ساری عمر انہوں نے جو ہے وہ میری فرمان برداری میں گزار دی، وہ میری چیزیں چھوڑ کے تمہارا ساتھ کیوں دیں گے؟ کس طرح وہ تمہارے ساتھ چلیں گے؟ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار، یہ وہ لوگ کافر لوگ انکار کرتے ہیں. اچھا، اللہ سے نہیں مانگنا، اللہ کے بندوں سے مانگنا کہ یہ بندہ دے دے گا مجھے. تو جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، وہ کس طرح تمہارے ساتھ چل پڑے گا؟ جو راہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے اس کے متصادم وہ کیسے تمہارے ساتھ چل پڑے گا؟ تم کیسے خیال کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ دے دیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ان انکار کرنے والوں، ان کافروں کے لیے ہم نے مہمانداری تیار کر رکھی ہے جہنم کی شکل میں. وہ آئیں گے جہنم کی شکل میں، ان کے لیے سامنے جہنم ان کے لیے تیار پڑی ہوگی. نزلہ، وہ ضیافت، وہ مہمانداری جو مہمان آتے ہی فوراً سے پہلے اس کے سامنے خدمت میں پیش کی جاتی ہے. تو جب یہ کافر لوگ وہاں پہنچیں گے، انکاری پہنچیں گے، پہنچتے اوپر ہی جہنم ان کے سامنے جو ہے وہ ڈال دی جائے گی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں خبر دیں گھاٹے والے اعمال کون سے ہیں؟
دیکھیں کس طرح کھول کھول کے بتایا جا رہا ہے کہ تم گھاٹے والے اعمال کون سے ہیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, ہم خبر دیں تمہیں کون سے ہیں گھاٹے والے, زیادہ گھاٹے والے اعمال. الذین, وہ لوگ ضل سعیہم, ضائع ہو گئی, بے راہ ہو گئی دوڑ دھوپ ان کی, سعی ان کی, کوششیں ان کی, فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی کی, ان کی ساری دنیا کی زندگی کی جو دوڑ دھوپ تھی, جتنے انہوں نے محل کھڑے کرنے تھے کھڑ لیے, جتنی آرٹ گیلریاں, جتنے انہوں نے پلازے بنانے تھے, جتنا جو ہے وہ سب کچھ بنانا تھا, وہ سب کچھ ضائع ہو گیا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ, اور انہوں نے گمان کرتے ہیں, وہ خیال کرتے ہیں, أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہی اچھے کام کر رہے ہیں. اسی جو ہے وہ غفلت میں, اسی چیز میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ کہتا رہتا ہے کہ میں اچھے اعمال کرتا ہوں. جتنے ہم اعمال کر رہے ہیں ثواب کے نام کے اوپر, کیا وہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ بتایا ہے ان کا ہمیں؟ جب ہمیں بتایا نہیں ہے تو ہم کس لیے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ اچھے اعمال ہیں, دنیا کہتی ہے. آباء و اجداد کہتے تھے, آباء و اجداد پہلے ہو گئے, اللہ اور اس کا رسول پیچھے چلا گیا ہمارے لیے, ہم ان کو اچھے سمجھتے ہیں. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, ان کی دنیا کی دوڑ دھوپ ساری جو ہے وہ ضائع ہو گئی, ختم ہو گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ خیال کرتے ہیں بڑا ہی چنگا کام کیتا ہے, بہت اچھے اعمال کیے ہیں. ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے متصادم ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نفی ہے. ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے علاوہ, وہ انکار کرنا ہے, وہ کفر کرنا ہے. کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا. وہ کفر کرنا ہے, انکار کرنا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں سے, رب کی نشانیوں سے انکار کیا, جو مکر گئے ان سے. آج مجھے بتائیے قرآن کا کیا درجہ دے رکھا ہے ہم نے؟ کیا اپنی زندگیوں میں شامل کیا ہم نے قرآن کو؟ ہم نے تو قرآن کو اصالِ ثواب اصول ثواب کے لیے پڑھنے والی متبرک کتاب کے طور پہ رکھا اور بس پڑھ لیا. اور کبھی سوچا ہم نے کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو معنی کیا ہوتا ہے؟ آئی سرنڈر, میری کوئی چیز میری نہیں ہے, اللہ تو سب سے بڑا ہے, تیرے لیے ہے. جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میں اپنی ہر چیز کہہ دیتا ہوں کہ بس اب تو الہ ہے, تیرے کہنے پہ چلوں گا میں. محمد الرسول اللہ, محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں, جو وہ راستہ بتا کے گئے ہیں وہ ہم اسی پہ چلیں گے. ہم کتنی چیزیں جو ہے اس لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں, اللہ اکبر بھی کہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کرتے وہی کچھ ہیں جو ہمارا نفس ہے. دیکھیے جس شخص نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا, اور جو شخص اپنے نفس کے پیچھے چل پڑا وہ تباہ و برباد ہو گیا, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جس نے اپنے نفس کے پیچھے لگ گیا وہ تباہ ہو گیا. وہ یہی کرتے ہیں کہ دنیا کی دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں. سعیہم فی الحیات وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ, اور ان کا گمان یہ ہوتا ہے بہت چنگے اعمال کر لیں, ہم نے تو 4 دیگیں دے دی ہیں, ہم فلاں دربار میں چلیں گے, ہم تو بہت چلیں گے, ہم تو بخشے گئے ہیں. اللہ کے بندو, کیا اللہ کے رسول نے ہمیں ان احکامات کا حکم دیا تھا؟ کیا قرآن و حدیث میں ان چیزوں کا کہیں تذکرہ ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ دنیا کا منہ رکھنے کے لیے, اور یہ کوئی نیکی کا کام ہی ہے. چلو نیکی کی ہے, اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نیکی ہے وہ اللہ کا رسول ہمیں بتانا بھول گیا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو راستہ اللہ نے, کوئی بھی راہ جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی اس پہ چلنا کفر ہے. یہ وہ لوگ ہیں کافروا بآیات ربہم, انکار کرتے ہیں اپنے پروردگار کی آیتوں کا, وَلِقَائِهِ, اور اس کی ملاقات کا. اب بات تو یہاں پہ آ گئی, ہر وہ شخص جس کو اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں ہے وہ کبھی جو ہے وہ دنیا میں سدھر ہی نہیں سکتا. جس کو اپنے محاسبے کا ڈر نہ ہو, کیا وہ کہیں سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے؟ وہ نہیں چل سکتا. جس کو پوچھا ہی نہ جائے کہ سال بعد میری ACR کس نے لکھنی ہے, میری جو ہے وہ انالیسس ہونا ہے, تو جیسے مرضی ترتا پھرتا رہے گا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ہاں پتہ ہو کہ ہاں سال بعد ڈنڈا سر پہ لگنا ہے, ACR لکھی جانی ہے, میرا انالیسس ہونا ہے, اور اس کی بیسس کے اوپر میری پروموشن یا ڈیموشن یا میرے اسٹیٹس کو کا جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے. تو جب اللہ کے ہاں جانا ہے, اگر ہمیں یہ نہیں پتا, ہم ملاقات کے انکاری ہیں. دیکھیے جس نے آخرت سے انکار کر دیا اس کا ایمان نامکمل ہے. ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب وحدانیت ہو, رسالت پہ یقین ہو اور آخرت پر یقین ہو. اگر آخرت پہ یقین نہیں ہے, ہم اللہ سے ملنے کی اگر انکاری ہیں, تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. دیکھیے بڑی سیدھی سی بات کہ وَلِقَائِهِ, اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. اگر مجھے اللہ سے ملاقات کا ہوتا تو پھر میں یہ حرام کام کیوں کرتا؟
پھر میں اس راہ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ اگر میں نے جانا ہے اللہ کے پاس، مجھے پتہ ہے کہ میرے ہر کسی چیز کا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جب میں نے اپنی ہر اچھائی دیکھنی ہے، ہر برائی دیکھنی ہے وہاں پہ، تو پھر مجھے یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے۔ جب مجھے اپنے رب سے ملنا ہے تو میں اپنی راہ سیدھی کیوں نہیں کر لیتا؟ میں راستہ کیوں کھوٹا کر لیتا ہوں؟ اب چاہے میں جو کچھ مرضی کر لوں، اگر مجھے اپنے رب کے ملاقات پہ، آپ دیکھیے کہ شام کو ہر شخص کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے جو ہے وہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی دوسرے کے کندھوں پہ ڈال کے جو ہے وہ سو جاتا ہے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، پس ضائع ہو گئے اعمال ان کے، ختم ہو گئے ان کے اعمال۔ فَلَا نُقِيمُ، پس نہیں قائم کریں گے ہم لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کوئی ترازو نہیں ہوگی ان کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس دن جو ہے وہ بھی ترازو کچھ ہوگا تو ترازو میں ڈالو گے۔ جب تمہارا ایمان ہی نامکمل تھا، تم نے جو کچھ کیا اس دنیا کے لیے کیا، تو دنیا میں تمہارا خواہش تھا کہ مجھے لوگ جو ہے وہ عالم کہیں، لوگ مجھے جو ہے بڑا بہادر کہیں، لوگوں نے تعریفیں کر دیں، تم نے دنیا کے دکھاوے کے لیے ہسپتال بھی بنا دیے، چیریٹی ہاؤسز بھی بنا دیے، بھائی تمہارے نام کی تختی وہاں پہ لگ گئی، وہ رہتی دنیا تک تختی رہے گی، تمہاری یہی خواہش تھی، وہ تو ہو گیا سب کچھ، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کوئی کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے کچھ بھی قائم نہیں کیا جائے، کوئی ترازو نہیں ہوگی۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ، یہ بدلہ ہے ان کا جہنم، بِمَا كَفَرُوا، بسبب اس کے کہ انکاری ہوئے، کفر کیا انہوں نے۔ کس کا کفر کیا؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا، اللہ کے فرمان کا، قرآن پاک کا، اللہ کے رسول کی حدیث کا، سیرت طیبہ کا۔ جب ہم نے انکار کیا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں کیسے رسول اللہ کو اپنا جو ہے وہ مرشد مانتا ہوں؟ میں کس طرح کا ان کا جو ہے وہ امتی ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں میں کرتا ہی نہیں ہوں؟ تو میں تو ان کا جو ہے وہ کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہوں ماتحت۔ میں ان کا امتی کہلانے کا حقدار تو تب ہوں جب جو راہ وہ مجھے بتا گئے ہیں اس راہ پہ چلوں۔ میں یہاں چونک میں کھڑے ہو کے نعرے تو بڑے لگاتا ہوں ان کے، میں جھنڈے تو بہت لہراتا ہوں ان کے، لیکن جو انہوں نے کہا میں وہ مانتا نہیں ہوں۔ جب میں مانتا نہیں ہوں تو میں پھر امتی کس بات کا رہ گیا؟ تو یہی ہے رسول کا مذاق اڑانا، یہی ہے رسول کا جو ہے وہ رسول کے راستے میں۔ یہ بدلہ ہے جہنم، بما کفروا، بسبب اس کے کہ وہ انکار کیا انہوں نے، واتخذوا، اور پکڑ لیا میری آیتوں کو، ورسولی، اور میرے رسول کو، ہزوا، کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ قرآن کو جو ہے وہ رکھ لیا ثواب شواب کے لیے اور قسمیں کھانے کے لیے، اور جب بچی چلی تو دے دیا۔ اللہ کے بندو، جب قرآن کی برکات اتنی ہیں، نہ سمجھے ہوئے ہمارا ہر کام اس میں سے جو ہے وہ ہم ہو جاتا ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اس کی برکتوں کا اندازہ کیوں نہیں لگاتے ہم؟ کیوں ہم رسول کی راہ کے اوپر جو ہے وہ نہیں چلتے؟ جو کہا ہے رسول نے وہ ماننا نہیں ہے، اور عاشق رسول ہم بنے رہتے ہیں۔ بھائی جو مزہ تو تب ہے کہ جو کہا ہے اس راہ پہ چلو۔ تو یہ کرکس ہے کس چیزوں کا؟ وحدانیت، توحید، رسالت اور آخرت۔ قرآن میں جو یہی تین چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی ہمارا ایمان کمزور ہے تو سمجھ لیجئے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کے رجسٹر میں ہم نے محمد لکھوا لیا ہوا ہے، محمد فلاں، لیکن وہ مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، پلے کیا ہے تمہارے؟ ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم کیا کچھ لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے تئیں بڑے اچھے کام سوچے ہیں ہم نے کہ ہم بہت اچھے کام کر کے جا رہے ہیں، لیکن وہ تو کہہ دیا گیا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ضائع ہو گئے سارے، کوئی ترازو بھی نہیں قائم ہونا۔ تو پھر سوچیے ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ وہ حل ایک ہی ہے، حل ایک ہی ہے، قرآن اور سنت، بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا حل نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، قرآن و سنت کے علاوہ ہمیں یقین ہونا چاہیے مجھے اپنے ہر فعل کا جواب دہ ہونا ہے۔ اگر میں اپنے ہر فعل کا جواب دہ نہیں ہوں تو پھر میں کچھ بھی کرتا رہوں۔ کیا یہ عدل ہوگا کہ میں جو کچھ ایک بندہ جو ہے وہ ساری عمر حرام کام کرتا رہے، حرام کا جوڑتا رہے، محلات میں رہتا رہے، اور ساری عمر جو ہے وہ یاشے میں گزار دے، اور دوسرا شخص جس نے ایک لقمہ بھی کبھی حرام کا نہیں پیٹ میں ڈالا اور ساری عمر اس کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہ ہو، دونوں کا انجام ایک ہو؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے کبھی؟ جب نہیں ہے تو ایک روز عدل قائم ہونا ہے۔ اگر اس پہ یقین نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کی صفت عدل کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اگر تینوں چیزوں میں سے ایک چیز میں بھی کمی ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہم جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لیں، ہم جو ہے وہ سب کچھ یہ نہ ہو کہ کہیں ضائع ہو جائے۔ ہمیں صرف راستہ زندگی کا وہی ہے
جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، یہی پیغام ہے قرآن کا، اور یہی کرکس ہے اس سورہ مبارکہ کا بھی۔ اب جہاں پہ جہنمیوں کی بات ہوئی ہے، کل انشاءاللہ جنتیوں کے بارے میں بھی تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ دیکھیے، حل ایک ہی ہے، حل ہے قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھنا۔ جب تک ہم قرآن کو جیسے ہم اردو یا انگریزی میں پڑھتے ہیں تو نہیں پڑھیں گے، ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں خود سمجھنا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بڑی باتیں ہمارے سامنے آج آشکار کی جا رہی ہیں، راز فاش کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میرے ذکر سے جو ہے وہ ڈکی ہوئی ہیں، آنکھوں پہ پردہ ہے، ان کے کان بھی نہیں سنتے اس بات کو۔ یہ وہ لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا دوست بنا لیں گے، میری اجازت کے بغیر دوست بنا لیں گے۔ میں کہوں گا سفارش کر دو تو سفارش کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے جہنم کی میزبانی تیار کر رکھی ہے۔ اوندے جو ان کو پیش کیا جائے گا وہ یہ ہوگا۔ ہم تمہیں بتائیں کہ کون سے گھاٹے والے اعمال ہیں؟ وہ اعمال جو گم کر دیتے ہیں، جو تمہاری ساری بھاگ دوڑ جو دنیا کی تھی اور تم خیال کر رہے تھے کہ تم نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا انکار کرتے ہیں، ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اپنے پروردگار کی کا، اور ہم سے ملاقات کے انکاری ہیں۔ بس ضائع ہو گئے سارے اعمال، ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں ہوگی اس دن۔ یہ بدلہ ہے بس سبب اس کے کہ وہ انکاری ہیں میری آیتوں کے اور میرے رسولوں کے، اور انہوں نے اس کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ جب تک ہم قرآن کو اسی لینگویج میں نہیں پڑھیں گے تب تک قرآن ہمارے اندر نہیں جائے گا۔ کوشش کیجئے، ایک لفظ، دو لفظ، تین لفظ، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کتنے ہیں اس وقت اسی مجمع میں جو بیٹھے ہوئے خود ترجمہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جزا دے ان کو۔ کوشش کیجئے، تھوڑا سا ٹائم نکالیے۔ اللہ میاں نے پوچھنا ضرور ہے، تم نے MBA بھی کر لیا تھا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بن گئے تھے، ڈاکٹر بھی بن گئے تھے، فزیشین، میتھمیٹیشین، سب کچھ بن گئے تھے، نہیں پڑھا تو میرا کتاب کو، میرے قرآن کو نہیں پڑھا تم نے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب۔